ہم سب اس دنیا میں بہت محدود مدت کے لیے آئے، بہت تھوڑے دن کے لیے، اور وہ لکھے ہوئے دن ہیں۔ ہماری زندگی نہ اس سے زیادہ ہو سکتی اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان، ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی اس محدود اور مختصر سی زندگی میں لازمی طور پر کریں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے اور جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اور پھر اس کے بعد بحیثیت ایک ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی فکر۔ کوئی بھی ماں اس فکر سے خالی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے بچانا چاہتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ، تکلیف دہ، اور ہر ماں یہ خواب دیکھتی کہ اس کا بچہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا تو ختم ہونے والی، یہاں کا اگر کوئی کامیاب ترین انسان بن بھی گیا تو اس کی کامیابی اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ کامیابی محدود، چھوٹی سی، مختصر سی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے ہم سب کو خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس محفل پہ کچھ ایسے بچیاں بھی بیٹھی ہوں کہ جو ابھی ماں نہیں بنی، وہ مستقبل کی مائیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ان کے والدین کا فرض ہے کہ وہ خود بھی اور ان کو بھی وہ تمام چیزیں سکھائیں جن کا آج میں ذکر کرنے والی ہوں۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو کلمہ توحید سکھائیں، خود بھی جانیں کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح اس کی تعلیم دیں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ ہمیں کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سوا، نہ کسی اور سے دعا مانگنی، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنی، اسی پر توکل کرنا، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا اپنے اوپر حق سمجھنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں بڑے سے بڑے کام کر جائے لیکن اس کے دل میں اگر توحید نہیں، ایک اللہ کی وحدانیت جڑ نہیں پکڑی، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ انسان کی بڑے سے بڑے نیک عمل کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا شرک بھی کافی۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اس میں دو چیزیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے۔ اگر آج آپ گھر جا کر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض ان میں سے کہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ وہ اپنے عرش پر ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ، حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ، یعنی اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ہم دن میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، وہ ہمیں جانتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، کہ اس چھت کے اندر بھی اور اس پنکھے کے اندر بھی اور اس گلاس کے اندر، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ کیونکہ جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ پھر شرک کی طرف چل پڑے۔ اب مثلا جو لوگ درختوں کو پوجتے ہیں وہ کیا سوچ کے پوجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا حلول کر گیا،
وہ انسانوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا اس بندے میں اتر آیا، وہ کہتے ہیں کہ خدا اس پتھر کے اندر اتر آیا۔ وہ مورتیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے آگے کیوں ہاتھ جوڑتے ہیں؟ اسے کیوں دعائیں مانتے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر خدا کے اثرات ہیں، یا ان کے اندر کوئی طاقت ہے۔ کیونکہ بے جان چیز کے تو کوئی نہیں پکارتا، جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو اس سے کوئی کیوں ڈرے گا؟ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم سب اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاؤ، تم کیا سمجھتے تھی کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ آسمان کیوں بنایا؟ زمین کیوں بنائی؟ پودے کیوں بنائے؟ پہاڑ کیوں بنائے؟ پانی کیوں بنایا؟ کھانے کیوں بنائے؟ طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ یہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں۔ سورج نکلتا ہے، گندم پکتی ہے، تو کس کے لیے؟ کون کھاتا ہے گندم؟ انسان کھاتے ہیں۔ بارش برستی ہے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ انسانوں کو۔ انسانوں کے پینے کا پانی ہوتا ہے، انسانوں کی فصلوں کو، جانوروں کو لگتا ہے۔ آپ کو نہیں جانور بھی استعمال کرتے ہیں، تو جانور کس کے لیے؟ وہ بھی ہمارے لیے، گھوڑے سواری کے لیے، اور بہت سے جو مویشی جانور ہیں وہ دودھ دینے کے لیے، ان کا گوشت کھانے کے لیے، ان کی کھال استعمال کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ بات آپ کو اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جب اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے کون سی ڈگری لی تھی، اس نے یہ نہیں دیکھنا تمہارا بزنس کتنا بڑا تھا، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ تم جس کام کو بھیجے گئے تھے وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے۔ مثلا آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ لاہور میں پڑھو یونیورسٹی میں، اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، اور ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بھی بھیج رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ جو وہ مانگتا ہے آپ دیتے جاتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے یا کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اس وقت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے یونیورسٹی میں گزارنا تھا واپس آئے گا تو آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھو تمہیں اتنا کچھ دیا ہم نے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پیسے بھیجے، تمہاری ضروریات پوری کی، تمہاری خواہشات پوری کی، تاکہ تم ایک ڈگری لے کر آؤ، اور تم ڈگری کرنے کی بجائے کچھ اور کرتے رہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا شکر کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے لیے روزہ رکھے، اس کے لیے جھکے، اسی سے اپنی ساری حاجتیں مانگے، اسی پر توکل کرے، اسی پر یقین اور اعتماد کرے۔ تو اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور ہمارے بچے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں، سمجھتے ہوں کہ ہم اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا اور جو مرضی کرتے رہے تو اس کا فائدہ نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ اب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند آئے، یعنی ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کرنا۔ اور پھر عبادت کی کچھ مخصوص شکلیں بھی ہیں، فارمل، ایک ہے انفارمل، ایک ہے فارمل۔ فارمل کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ فارمل عبادات ہے۔ لیکن انفارمل کیا ہے کہ ہر وہ کام، چاہے آپ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلا رہے ہیں، اگر آپ اس لیے پلا رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، اللہ کی خوشی کے لیے آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی خاطر آئے ہیں، ہم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی بازار میں جا کر وہاں
پھر حلال طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, کسی کو نقصان نہیں دیتا, دھوکے سے مال نہیں بیچتا, پھر ان چیزوں کو نہیں بیچتا جن کو اللہ نے بیچنا پسند کیا. مثلا کوئی کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے تو یہ حرام ہے, یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوگا. اگر کوئی شخص بکرے کو حلال طریقے سے ذبح کر کے بیچتا ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہو جائے گا. تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ اس کی عبادت قرار پائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بچے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور وہ کیا کہ آپ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کانسیپٹ نہیں رکھیں کہ وہ بہت مارنے والا ہے اور ڈرانے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے اور بہت خوفناک سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, لیکن ایسا ڈر نہیں کہ جس میں نفرت آ جائے, کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے دور بھاگنے لگے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھانی چاہیے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی کہ آپ ان کو بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے, کتنا مہربان ہے. کوئی پھل لے کر دکھائیں ان کو کہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا پھل ہے, کس نے اگایا ہے, اس کے کتنے کیا کیا فائدے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں, پہاڑوں کو دیکھیں, درختوں کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, ستاروں کو, ایک ایک چیز کی خوبصورتی بتائیں, اچھائی اور فائدے بتائیں. اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ کچھ نہ کچھ نشانی ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس کو دکھا کے آپ ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو چیز آپ انہیں سکھانا چاہیں وہ آپ خود بھی کریں. اس میں مثلاً اگر آپ بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ذکر کا آغاز اپنی ذات سے کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اللہ کا نام لیں. جیسے پانی پینے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں. اب جب آپ کے منہ سے بسم اللہ نکلی اور بچے نے سنی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں گلاس اٹھا کے منہ کی طرف لے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے, لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے, گھر سے نکلنے سے کے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے, اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہے, دن میں کتنی دفعہ وہ آپ کے منہ سے بسم اللہ سنے گا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کاپی نہ کرے, وہ بھی ضرور بسم اللہ پڑھنے لگ جائے. اس کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں داخل کرا کے وہاں بسم اللہ رٹوانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو اپنے عمل میں, اپنے رویے اور ایکشن میں دکھانے کی ضرورت ہو. پھر اسی طرح جب آپ پانی پی چکتے ہیں طاقت ہے الحمدللہ, کوئی خبر سنتے ہیں طاقت ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. تو بات پر جب آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے یا کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, کیا بہترین چیز اللہ نے بنائی. جب بچہ کوئی بہت اچھا سا کام کرے گا تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کیا میرے بچے نے. یعنی آپ بچے کی تعریف بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ضرور کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر اسی طرح بچے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں, ان کو رول ماڈل کے طور پر اور ایک ہیرو کے طور پر انہیں دکھائیں. اس کے لیے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا, ان کی جوانی کیسے تھی, انہوں نے جب نبی بنے تو کیا لوگوں کو بتایا, پھر ان کے دشمنوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, پھر ہجرت کیسے ہوئی, پھر مدینہ میں کیا کام کیے, یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں. مثلا اب بچوں کی لڑائی ہو جاتی تو آپ ان کی صلح کراتے ہیں, اور جس بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی تکلیف ہو گئی تو اسے آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں تم معاف کر دو اس کو. اب وہ کہ میں نہیں معاف کرتا, لیکن یہ اللہ کے رسول جو تھے وہ معاف کر دیتے تھے, انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا. پھر اس کی کوئی سٹوری سنایا ان کو کہ کس طرح مثلا ایک خاتون ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی, جس نے حضرت حمزہ کا سینہ پاڑ کر ان کا جگر چبایا تھا. لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ مسلمان ہو گئی, اسلام قبول کرنے کے لیے آئی, تو اگرچہ آپ کے دل میں بڑا دکھ تھا, بہت غم تھا, لیکن اللہ کی خاطر آپ نے اس کو معاف کر دیا, اس کو معاف کر دیا.
یہ کتنی بڑی بات. کون ایسے معاف کرتا ہے کسی کو؟ وہ کتنا زبردست وقت تھا کہ آپ اس سے بدلہ لیتے، کیونکہ آپ اس سے فاتح تھے اور وہ آپ کے محکوم تھے. آپ چاہتے تو ان کی گردنیں اڑا دیتے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور آپ ایسا کرتے تو برحق کرتے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے معاف کرنے کے واقعات بتائیں. اس سے بچوں کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا ہوگا، اور بچوں کو ہمیشہ وہ کام کرنا آسان لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی جوتی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، نیل والی کبھی کچھ، کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا. لیکن اگر آپ ان کو ان کا جوتا بھی پہنانے لگے تو وہ کہیں گے یہ مشکل کام ہے. تو وہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ان کو کرنا آسان لگتا ہے. اب مثلاً اگر آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہیں نا، وہ کہیں گے چھری ہمیں ضرور پکڑاؤ کہ ہم بھی کاٹیں، حالانکہ آپ کو پتا کام ہے. آپ کپڑے دھو رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے بھی دھونے. آپ روٹی پکا رہے ہیں کہ آٹا ہمیں بھی دیں، لازمی دیں، ہم نے روٹی بنانی ہے صاف. اور پھر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں توے پہ ساتھ ساتھ کناروں پہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو یہ بچوں کی نفسیات، اس کو سمجھیں، یہ ان کی نیچر ہے. تو ان سے اگر آپ نے کچھ بھی کرانا ہے نا تو آپ خود کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو دیکھ کے کرنے لگیں گے. تو اگر آپ دریشی پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز میں کریں گے، ان کی کہانیاں سنائیں گے اور پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے یہ بھی آپ نے ان کو ضرور دینا. پھر اسی طرح تقدیر کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں یا بچوں کی کوئی خواہش ہوتی ہے، چلے فلاں جگہ چلتے ہیں، آپ ان سے پرامس کرتے ہیں کہ 26 میں آپ کو